بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ۔ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اسلام آباد میں اور پوری دنیا میں، اس ایک اہم ڈیولپمنٹ کے بارے میں آج آپ سے بات کروں گا کہ وہ ایک خاص قسم کی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اہم قسم کی، جو ایک اسلام آباد میں ہوئی ہے اور ایک پوری دنیا میں پھر ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے آج سب سے پہلے بات کریں گے اقوام متحدہ سے بھی ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے، اس کے اوپر جو مقدمہ بنایا گیا ہے، اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل جو ہیں انہوں نے عمران خان کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا ہے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے جی، اس کے اوپر بات کریں گے آج۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دفعات یعنی کہ جو دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں وہ عمران خان صاحب پہ ظاہر لگائی گئی ہیں، وجہ آپ کو پتہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ کس حساب میں لگائی گئی ہیں ان کو وہ بھی مانیٹر کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کا نوٹس لیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا جو بھی معاملہ ہوگا اور لیگل انداز میں اس کی پروسیڈنگ ہوگی، اور اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، یعنی کہ فالو کر رہے ہیں۔ یہ جو جتنا بھی ایک سین کریٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، جو دہشت گردی کا پرچہ کاٹا گیا ہے، اس کو اب جو جنرل سیکرٹری ہیں اقوام متحدہ کے، ان کا بیان سامنے آیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اس کو فالو کر رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پاکستان پر کیا امپیکٹ پڑے گا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور یہ اقوام متحدہ کی طرف سے کیوں بات آئی، آج کے اہم نکات یہ ہیں کہ یہ جو ایک مین چیز ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور دوسرا جو ایک صحافی ہیں جمیل فاروقی صاحب، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح ان کو اغوا کیا گیا یا اریسٹ کیا گیا یا کہاں سے کیا گیا، اور پھر ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں اور آج کو ان کو کورٹ میں بھی ظاہر پیش کیا گیا، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو ان کے ساتھ جو جمیل فاروقی صاحب ہیں ان کے ساتھ رات کو کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقدمہ ہے دہشت گردی کا اور توہین عدالت کا، جو بنیادی طور پر جو انہوں نے کیا کہتے ہیں بیس بنائی ہے، بنیاد بنائی ہے کہ یہ توہین عدالت ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ ملک میں اس ٹائم تناؤ ہے اور ایک بدترین قسم کی جو آپ کہہ سکتے ہیں آمریت کہہ لیں، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، بدترین قسم کا تاریخی سیاسی بحران بھی ہے۔ 9 اپریل کے بعد ملک میں بہت زیادہ کشیدگی اور ملک کے عوام بھی پریشان ہیں، ذہنی طور پر عوام سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ حکمران حالات جو بنا کے بیٹھے ہیں، ان حالات میں ملک کس طرف جائے گا، اور دنیا بھی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے۔ سب سے پہلے اقوام متحدہ کی طرف سے جو خبر آئی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ جو الزامات پاکستان کی حکومت نے عمران خان صاحب کے اوپر لگائے ہیں اور اسلام آباد میں ایک پرچہ درج کیا حکومت کی جانب سے، اور دفعات اس میں دہشت گردی کی لگی ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جی جو زیبا چودھری صاحبہ ہیں، جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں، جنہوں نے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو دوبارہ ریمانڈ پر بھیجا، ان کے بارے میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے، یعنی کہ کیس کریں گے، ان کے بارے میں بات کی تھی، اور ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ الفاظ انہوں نے اپنی تقریر جو F9 پارک میں ایک ریلی سے انہوں نے خطاب کیا تھا، اور وہ ریلی تھی یہی ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں ان کی حمایت میں تھی، ان پہ جو تشدد ہوا اور ARY بندش جو تھی اس کی حمایت میں انہوں نے کی تھی۔ اور اس کو بنیاد بنا کر وزارت داخلہ نے یہ کہا کہ یہ تو دہشت گردی کی دفعات لگنی چاہیے، دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، اور دہشت گردی کی دفعات لگائی بھی انہوں نے۔ اس بات کے اوپر عمران خان صاحب کو 3
کیا کہتے ہیں انہوں نے گرفتاری کرنے کی کوشش کی، جس کے اوپر 3 دن کی حفاظتی ضمانت عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مل گئی۔ 3 دن کے اندر جو عمران خان صاحب ہیں ان کو متعلقہ عدالت جو ہے، جو دہشت گردی کی عدالت ہے، انسداد دہشت گردی کی، اس میں پیش ہونا ہے اور اس ساری پروسیڈنگ میں سے گزرنا ہے، جانا ہے۔ پاکستان میں جو لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری کوششیں جو ہیں عمران خان صاحب کو سیاست سے نکالنے کی ہیں، ان کو نااہل کرنے کی ہیں، تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کو توڑا جائے۔ لیکن دوسری طرف دنیا بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ یہاں پاکستان میں اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس چیز کا کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ دنیا بھی اس چیز کو مانیٹر کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، فالو کر رہی ہے۔ مگر جب وہاں پر اقوام متحدہ کی جو ایک ریگولر بریفنگ ہے، اس بریفنگ میں جو ان کے ترجمان ہیں ان سے الجزیرہ کے ایک جو رپورٹر ہیں انہوں نے ایک سوال کیا، جس میں اس نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی کا پرچہ درج کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے اوپر، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جو ترجمان ہیں اقوام متحدہ کے، ٹھیک ہے، اس پر ترجمان اقوام متحدہ کا جو جواب تھا، انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اس بات کا علم ہے اور اس پر ہم پوری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور سیکرٹری جنرل صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس کی شفاف انداز میں پروسیڈنگ ہو اور شفاف انداز میں اس پروسیڈنگ میں سے گزرا جائے، عمران خان صاحب کو پورا موقع دیا جائے اور تمام چیزیں وہ قانونی اعتبار سے سالڈ ہونی چاہیے، اور ہم اس پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جو پرچہ عمران خان صاحب کے اوپر FIR درج ہوئی ہے انسداد دہشت گردی کی، اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پروسیڈنگ شفاف انداز میں ہونی چاہیے، اس کے اوپر اقوام متحدہ جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ جو جنرل سیکرٹری صاحب کا یہ کیا کہتے ہیں جواب تھا الجزائرہ کے ایک رپورٹر کو، اور یہ بات وہ کیا کہتے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ اس طرح کی بات کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اقوام متحدہ جو کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، اب وہ اس کو فالو کریں گے۔ جو اقوام متحدہ میں جو کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے وہ اس کو فالو کریں گے۔ جو پوری پروسیڈنگ ہوگی وہ چاہے کسی بھی عدالت میں ہو، اس کو اب دنیا بھی دیکھے گی، اور اب یہ بڑے شفاف انداز میں پاکستان میں ان کو کرنا پڑے گی۔ اب یہ کیا کہتے ہیں گلو بٹوں والا سیٹ اپ نہیں کر سکتے یا باہو بلی والا سین نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو اب بڑی شفاف انداز میں اس پروسیڈنگ کو آگے بڑھانا پڑے گا، کیونکہ اقوام متحدہ اس میں انوالو ہو چکا ہے اور وہ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، سوال کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ نے یہ کیوں کیا؟ حالانکہ یہاں پر لوگ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ حکومت تو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ تو ویسٹ کی حکومت ہے کہا جاتا ہے، اور یہ سب تو پھر اقوام متحدہ یہ سب کہنے کے باوجود پھر اقوام متحدہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ کیوں ہے؟ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، بالکل ذہن میں رکھیں کہ جو امریکہ ہے، جو ویسٹ کے ممالک ہیں جن میں یورپ ہے، امریکہ ہے، ان کے انٹرسٹ علیحدہ علیحدہ ہیں، مگر اقوام متحدہ کیونکہ اقوام عالم اس کی ممبر ہیں، جو اقوام متحدہ ہے اس کے جو اقوام عالم ہے وہ اس کی ممبر ہیں، اس میں روس بھی ہے، اس میں چین بھی شامل ہے، اس میں اور بھی بہت سے ممالک ہیں، اور جو اس وقت امریکن سپرمیسی ہے اس کو ہمیشہ جو یونائٹڈ نیشن میں شکست ہوئی ہے، جو اس وقت کی جو امریکن سپرمیسی ہے ہمیشہ اس کو UNO میں یونائٹڈ نیشن میں اس کو ہمیشہ شکست ہوئی ہے۔ سیکیورٹی کونسل کو مینج کرتا ہے امریکہ اس ٹائم، اور امریکہ کیونکہ وہاں پر ان کے پاس نیٹو کی پاور ہے اس لیے وہ سیکیورٹی کونسل کو بھی مینج کرتا ہے۔ لیکن جو جنرل اسمبلی ہے اس میں عمران خان صاحب کو
کیا کہتے ہیں جو جنرل اسمبلی ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو امریکہ کا انفلوئنس اتنا نظر نہیں آتا. پھر عمران خان صاحب کے اوپر وہ اس طرح کی کیا کہتے ہیں اقوام متحدہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اور جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بیان ہے کہ یہ اس پروسیس کو دیکھ رہے ہیں, اس پروسیڈنگ کو دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 چارجز جو ہیں کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر جو لگائے گئے ہیں, دنیا ان سے متفق نظر نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے, اقوام عالم جو ہے, اس کا جو جنرل سیکرٹری ہے اس کا یہ بیان ہے کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. حالانکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے تاریخ میں کہ اقوام متحدہ نے اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو یا انٹرفیرنس کی ہو یا اس طرح کا کوئی نوٹس لیا ہو یا کوئی بیان آیا ہو. لیکن اس چیز سے یہ نظر آتا ہے کہ جو اقوام عالم ہے وہ بھی اس چیز پہ متفق نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا جائے. حکومت پاکستان جس قسم کی مرضی اٹکھنڈے جو ہے اپنا رہے, استعمال کر لے, مگر دنیا کے باری نظر میں جو سیاستدان ہیں وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور وہ کنفیوز بھی ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پورا موقع ملنا چاہیے, کیونکہ کسی کے خلاف یہ بات کرنا کہ میں لیگل ایکشن لوں گا یا کوئی قانونی کارروائی کروں گا تو اس سے کہاں کی دہشت گردی ہوتی ہے. مگر جیسے عمران خان صاحب, میں آپ کو بتا دوں, واضح کر دوں کہ عمران خان صاحب نے صرف اور صرف اس خطاب میں جو اپنی سپیچ تھی اس میں یہ کہا کہ جو براہ راست کا جو ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ ہیں زبا چودھری صاحبہ کہ جی ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے, ہم نوٹس لیں گے, ہم کیا کہتے ہیں قانونی کارروائی کریں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں. تو ان چیزوں سے کہاں کی دہشت گردی سامنے آتی ہے, کہاں کی نظر آتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں کسی کو مار دوں گا یا کوئی کسی کو اٹھا کے لے جاؤں گا یا اس کے اوپر مطلب کہ کیا کہتے ہیں ہراساں کروں گا, یا یہ تو چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ کسی کی دیوار کھلانگ کے چلا جانا اندر, یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں, چیزیں نظر آتی ہیں, سمجھ بھی آتی ہیں. لیکن دنیا یہ بات جاننے سے مطلب کہ کنفیوز ہے اور بات سمجھ نہیں آ رہی, دنیا اس بات سے متفق نہیں ہے کہ ایک پاپولر لیڈر جو پاکستان میں مقبول ترین لیڈر ہے اس کے اوپر حکومت کی طرف سے دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا ہے, اور دہشت گردی کے مقدمہ کی جو بنیاد بنائی گئی ہے وہ بڑی عجیب قسم کی ہے کہ وہ چیز سمجھ سے باہر ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا قانون کے حوالے سے یا آئین کے حوالے سے, تو وہ دہشت گردی کیسے ہوئی, یہ چیز بڑی اہم تھی. اس میں ایک اور چیز ہے بڑی جو آپ سے ڈسکس کروں گا کہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ ہیں زبا چودھری صاحبہ, وہ ایکچولی جو ان کے جو قریبی تعلقات ہیں وہ بھٹو خاندان سے زیادہ ہیں. تو ان تعلقات کی وجہ سے ظاہر ہے پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اس نے دباؤ ڈالا حکومت کے اوپر, وزارت داخلہ کے اوپر کہ آپ جو ہے ایکشن لیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ براہ راست دھمکی دی ہے ایک سپیچ میں, تو آپ اس دھمکی کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف کارروائی کریں اور ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ چلائیں. مگر یہ جو کچھ بھی ہے دنیا اس پر متفق نظر نہیں آتی. بدنامی ہوئی ہے پاکستان کی, جگ رسائی ہوئی ہے پاکستان کی, اور پاکستان کی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ کیونکہ حکومت وقت جو ہے, حکومت پاکستان جو ہے اس نے یہ ایکٹ کیا ہے, وزارت داخلہ کی جانب سے ایکٹ ہوا ہے کہ ایک مقبول ترین لیڈر جو عوام میں مقبول ترین ہے اور پوری دنیا میں بھی یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ مانی جاتی ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں جو کہ مقبول ترین لیڈرشپ ہے وہ عمران خان صاحب کی صورت میں ہے. تو وہ چیز یہ ماننے سے کنفیوز ہیں اور یہ متفق نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ ایک مقبول ترین لیڈر کے اوپر مقدمہ کیسے, وہ بھی دہشت گردی کا. حکومت نے اپنے لیے خود گڑھا کھودا ہے, قبر کھودی ہے, سیاسی قبر کھودی ہے. اب اقوام متحدہ جو ہے, اقوام عالم جو ہے, اس کی نظریں اس معاملے پر
ٹکی گئی ہیں اور وہ لگی رہیں گی. جو ہیومن کمیشن ہے، ہیومن رائٹس کمیشن، اس کی رپورٹ ظاہر ہے اب جائے گی اقوام عالم میں، اور وہ بتائیں گے کہ یہ جی کس قسم کا مقدمہ ہے، اور اس کو پوری پروسیڈنگ ان کے سامنے پیش کریں گے. عمران خان صاحب پوری دنیا میں ایک ایسے لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں، مقبول ترین لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں، لیکن ریاستی جبر کے شکار ہیں، ریاستی کیا کہتے ہیں جو سیاسی انتقام ہے اس کا شکار ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ سیم ایک قسم کی آپ سچویشن سمجھ لیں کہ جو بھٹو کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن جو اس طرح کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ہے، نہ پاکستان میں نہ پوری دنیا میں ملتی ہے کہ ایک مقبول ترین لیڈر کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. اور یہ ایک بڑا جو کیا کہتے ہیں نا بدنامی کا باعث بنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اقوام متحدہ نے خود نوٹس لیا ہے، خود اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں نگرانی کرنے جا رہا ہے. جو ہیومن رائٹس کمیشن کی جو دنیا کی تنظیمیں ہیں وہ اس میں انوالو ہو چکی ہیں، وہ اس کو پرسو کریں گی، اس کے اوپر نظر ٹکائے رکھیں گی. اس کی تمام پروسیڈنگ وہ خود سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری جو ہیں اقوام عالم کے، وہ کہہ چکے ہیں کہ اس کی شفاف کیا کہتے ہیں کلیئر قسم کی کیا کہتے ہیں شفاف قسم کی جو ہوتی ہیں وہ پروسیڈنگ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا وہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو دیکھیں گے. تو یہ اس کے اوپر ظاہر ہے انہوں نے پورا ایک کیا کہتے ہیں نظر رکھنی ہے، آپ رکھیں گے ظاہر ہے. دوسری چیز تھی کہ ایک صحافی ہیں جمیل فروکی صاحب، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت حوصلہ مند، جرأت مند، بلبلہ انگیز، ہمت والے نوجوان، اور ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ وہ اپنے آفس سے کراچی میں کیا کہتے ہیں اپنے آفس سے نکلے، اور جیسے ہی نکلے اور ان کو کیا کہتے ہیں کچھ گاڑیاں آئیں، انہوں نے اریسٹ کیا یا اغوا کیا، جیسے وہ کہتے ہیں مجھے اغوا کیا گیا، پھر غائب کر دیا گیا. ساری رات کہاں رکھا، پورا جتنے گھنٹے غائب رہے کہاں رکھا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ باتیں انہوں نے کچھ آج ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں، وہ انہوں نے کی بھی ہیں کہ مجھ سے ٹارچر کیا گیا، مجھے برہنہ کیا گیا، میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اور اب ان کو کیا کہتے ہیں اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اسی پولیس کے حوالے کر دیا گیا جس کے حوالے ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہیں. اور ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی اب وہی سلوک ہونے جا رہا ہے جو پہلے صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے. جیسے عمران ریاض خان صاحب جو پاکستان کے مقبول ترین جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ جو سین ہوا تھا سیم اب سین وہ ہوگا. یہ ہے جی فریڈم آف ایکسپریشن، جو آج کی حکومت جو عوام کی اظہار رائے ہے، جو اظہار ہے، اس کی جو آزادی ہے اس کو کیسے دبا رہی ہے. صحافیوں کو ساتھ جو بدترین قسم کی آمریت میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صحافیوں کی آوازوں کو دبایا جائے. جیسے کہ آپ صحافیوں کی آوازیں دبائی گئی تو پھر کیا کہتے ہیں رومرز پھیلیں گے. رومرز جو ہوتے ہیں وہ سچ سے زیادہ پھیلتے ہیں، سچ کی نسبت رومر جو ہوتا ہے وہ زیادہ کیا کہتے ہیں پھیل جاتا ہے. اس لیے سچ کو جب دبانے کی کوشش کرتا ہے، سچ دبتا تو نہیں ہے. وقتی طور پر آپ جو مرضی ہتھ کنڈے کیا کہتے ہیں استعمال کر لیں، مگر جو پاکستان میں حکومت ہے ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بھی چینل بند کر رہی ہے، کبھی صحافیوں کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہے، کبھی سوشل میڈیا کے لوگوں پر کریک ڈاؤن کر رہی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں اپنی زیادتی کرتی جا رہی ہے، اور وہ اپنی بدنامی کا باعث خود بن رہی ہے. پچھلے 4.25 سالہ حکومت عمران خان صاحب کے جو صاحب ان کے حکومت میں وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت میں 4.25 سالہ حکومت میں کہیں پہ بھی ایسی کوئی مثال نہیں نظر آتی. پیچھے 70 سالوں میں بھی اس طرح کی بدترین مثالیں نظر نہیں آتی ہیں. جو ان 4-5 مہینوں میں 6 مہینوں میں جو حکومت نے جتنا کریک ڈاؤن کیا ہے صحافت کے اوپر، جتنا کریک ڈاؤن کیا ہے آزادی رائے کے اوپر، جو اظہار کی آزادی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر جو کیا کہتے ہیں کریک ڈاؤن ہوا ہے، وہ قابل مذمت ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے، حکومت کو چاہیے وہ اپنے دن گزاریں، اچھے عوام کی خدمت کریں، معیشت کو کنٹرول کریں، جس کے لیے ان کو لایا گیا تھا کہ جی آپ تو معیشت کے بہت مایہ ناز پلیئر ہیں، کھلاڑی ہیں، تو آپ ان کو چاہیے کہ معیشت کو کیا کہتے ہیں بہترین کریں، سالڈ کریں، غریبوں تک کیا کہتے ہیں روزگار پہنچایا جائے، ان کے ٹیبل پہ فوڈ پہنچائی جائے. اوپر سے ایک کیا کہتے ہیں
कोलेक्ट्रल डैमेज जैसे हम कह सकते हैं, एक किस्म का पाकिस्तान में सैलाब आया, फ्लड की सूरत है, सारी सूरत हाल आपने देखी है, उसमें मुतासरीन जो है उनकी क्या कहते हैं आबादी के लिए, उनके दोबारा रिहेबिलिटेशन के लिए दोबारा गवर्नमेंट को एक्टिव होना चाहिए। ये चीजें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, मगर वो सियासी इंतकाम के ऊपर अपना एनर्जी वेस्ट कर रही है और पूरी दुनिया में अपना म्यार खराब कर रही है और अपनी सियासी कब्र खोद रही है, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी पाकिस्तान को भी क्या कहते हैं जगह साई हो रही है। ये चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और मजीद चीजें इंशाल्लाह अपडेट्स मैं आपके साथ करता रहूंगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।